قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری۔ مضمون تحریر فرمایا ہے جناب غلام حسین صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ اردو فکشن میں قرۃ العین حیدر کی شخصیت ایک مینارہ نور کی ہے، جس کی ادبی روشنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ یقیناً وہ اردو ادب کی منفرد اور عظیم المرتبت ادیبہ ہیں۔ ناول کے میدان میں تو وہ یگانہ روزگار ہیں، لیکن ان کے افسانے بھی اس قدر گراں قدر ہیں کہ ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ ناقدین ادب نے جتنی توجہ ان کی ناول نگاری کی طرف دی ہے، اتنی افسانوں کی طرف نہیں۔ اس کا ملال خود انہیں بھی تھا۔ میں اور میرا فن میں انہوں نے اس ضمن میں تذکرہ کرتے ہوئے تحریر کیا۔ ہمارے فکشن کے ناقدین ناچیز کے ناولوں کے بارے میں تو لکھ لیتے ہیں، لیکن افسانوں کو انہوں نے تقریباً نظر انداز کر رکھا ہے۔ اردو دنیا، اکتوبر 2007، صفحہ نمبر 33۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے اپنے ادبی سفر کی ابتدا افسانہ نویسی سے ہی کی تھی۔ نند کشور وکرم کے مطابق انہوں نے اپنی پہلی کہانی صرف 6 سال کی عمر میں لکھی تھی، مگر وہ کہیں چھپی نہیں۔ ان کی پہلی کہانی بی چوہیا ہفتہ وار رسالہ پھول میں شائع ہوئی، اور یہ باتیں لاہور کے مشہور رسالے ہمایوں میں شائع ہوئی، لیکن ان کہانیوں کی سنِ اشاعت کا پتہ نہیں ہے۔ ان کا پہلا افسانہ جس کی سنِ اشاعت کا پتہ چلتا ہے وہ ہے غلط اسٹیشن۔ یہ افسانہ نومبر 1930 میں شائع ہوا، اور دوسرا مجرم کے نام سے مئی 1935 میں ماہنامہ تہذیب نسواں میں چھپا۔ ایک شام کا شمار قرۃ العین کے اولین افسانوں میں ہوتا ہے، جسے انہوں نے لالا رخ کے فرضی نام سے لکھا تھا، اور یہ نومبر 1943 میں ادیب دہلی میں چھپا تھا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس کی تھی۔ اس کے متعلق وہ خود تحریر فرماتی ہیں: جب میں نے اسے لکھ کر چچا مشتاق احمد زاہدی کو سنایا تو بہت خوش ہوئے، اور فرمایا تم اس کو اپنے نام سے نہ چھپواؤ، کوئی مانے گا نہیں کہ اتنی کم سن لڑکی نے یہ افسانہ لکھا ہے، اس کے لیے کوئی فرضی نام سوچ لو۔ چنانچہ میں نے لالا رخ رکھا۔ اردو دنیا، اکتوبر 2007، صفحہ نمبر 35۔ قرۃ العین حیدر کی تعلیم و تربیت ایک ادبی ماحول میں ہوئی تھی۔ ان کے والد سجاد حیدر یلدرم اردو افسانے کے بنیاد گزاروں میں تھے۔ ان کی والدہ نظر سجاد حیدر نے فقط 14 سال کی عمر میں اپنا ناول اختر النساء لکھا تھا۔ جن کے والدین ایسے باکمال ہوں تو ان کے سایہ عاطفت میں اولاد کو ہونہار ہونا ہی تھا۔ ان کے حسب ذیل افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نمبر 1، ستاروں سے آگے، 1947، خاتون کتاب گھر، دلی، اشاعت اول۔ نمبر 2، شیشے کے گھر، 1954، مکتبہ جدید، لاہور۔ نمبر 3، پتجھڑ کی آواز، 1967، مکتبہ جدید، لاہور، مکتبہ جامعہ دہلی۔ نمبر 4، روشنی کی رفتار، 1982، ایجوکیشنل بک ہاؤس، علی گڑھ، اشاعت اول۔ نمبر 5، جگنوؤں کی دنیا، 1990، انجمن ترقی اردو، دہلی۔ نمبر 6، آئینہ جہاں، 2006، افسانوں کے مجموعے 2 جلدوں میں۔
नंबर 7, कंदेल चीन 2007 नया अफसानवी मजमुआ, मुरत्तब जमील अख्तर, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, नई दिल्ली। मज़कूरा मजमुआत में बाज़ ऐसे अफसाने हैं जो और भी मजमुए में शामिल हैं। इनमें बाज़ ऐसे तवील अफसाने भी हैं जो नॉवेल्ट के ज़ुमरे में आते हैं और कुछ रिपोर्टाज भी हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर ने तरक्की पसंद तहरीक से पेशतर कहानी लिखना शुरू कर दिया था। आज़ादी से पहले उनके अफसानों का मजमुआ सितारों से आगे मंजर आम पर आ चुका था। इस मजमुए की अशाअत अव्वल के मुतालिक इख्तिलाफ राय है। प्रोफेसर अब्दुल मुगन्नी के मुताबिक मेरे भी सनम खाने की तहरीर से एक साल कबल 1946 में कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का पहला मजमुआ सितारों से आगे शाया हो चुका था। कुर्रतुल ऐन हैदर का फन, सफ़ा नंबर 40। लेकिन इस दावे की तरदीद की गई है। फिलहाल जमील अख्तर, जिन्होंने कुर्रतुल ऐन हैदर पर तहकीकी काम किया है, इनके मुताबिक सितारों से आगे 1947 में शाया हुआ है और मेरे भी सनम खाने 1949 में छपा है। लेकिन इतनी बात तो सच है कि कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने आज़ादी से पहले मुक़्तदिर और मोतबर रिसालों में शाया होकर हुस्न कबूल हासिल कर चुके थे। सितारों से आगे अफसानों का मजमुआ उनके अदबी ज़िंदगी का एक इशारिया साबित हुआ। इकबाल का ये शेर उनकी अदबी ज़िंदगी का सरनामा है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये शेर उनके अदबी सफ़र का माबर साबित हुआ। वो अपने अदबी सफ़र में खूब से खूब तर की मंजिल की तरफ बढ़ती गईं और उनका फ़िक्र फ़न मुसलसल इर्तिक़ा पजीर रहा। कोई भी फ़नकार अपने तश्कीली दौर में मोहतरम नहीं हो जाता। इनमें खामियों और कोताहियों का दर आना फितरी अमल है। इसके बावजूद प्रोफेसर अब्दुल मुगन्नी की ये जारहाना तनकीद मुनासिब नहीं। ऐसा मालूम होता है कि सारी कहानियां मिस ऐनी की ज़ाती और ख़ानदानी एल्बम की तस्वीर हैं। फ़न पर शख्सियत की यही हद से बढ़ी हुई गिरफ्त है जो मुख्तसर अफसाने के सांचे को पिघलाकर जैसे तैसे सानियात का गज़ेड और कच्चे पक्के जज्बात और ख्यालात का पलंदा बना देती है। मुख्तसर ये कि सितारों से आगे ज़्यादा मिस हैदर की नोटबुक है, जिसे एडिट किए बगैर उन्होंने जूं का तू पब्लिशर के हवाले कर दिया। कुर्रतुल ऐन का फन, सफ़ा नंबर 1949। प्रोफेसर मुश्तबा हुसैन ने कुर्रतुल ऐन हैदर के फ़न और शख्सियत को मुनसिफाना तनाजुर में पेश करने की कोशिश की। कुर्रतुल ऐन हैदर के ज़रिए उर्दू में पहली बार कॉन्वेंट की लड़की दाखिल हुई। उर्दू के अफसानों के आम पढ़ने वालों के लिए ये लड़की नई थी। ये अपने साथ रोमानों की एक नई दुनिया लेकर आई थी, जिसके बारे में उन पढ़ने वालों ने जो बेशतर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं सिर्फ दूर से ही सुन रखा था। उर्दू अफसानों में इस लड़की की आमद ने उनके शिकवाए नारसाई की बड़ी हद तक तलाफी कर दी और अब वो इस महज़्ज़ब और बुलंद फिक्र माहौल में ज़हनी तौर पर बारियाब हो सकते थे, जो उनके लिए अब तक सिर्फ सुनी सुनाई बात थी। कृष्ण चंद्र शख्सियत और अदीब, मुरत्तब प्रोफेसर अब्दुल सत्तार। मज़कूर अवाबिल और मारूज़े कुर्रतुल ऐन हैदर के इब्तदाई दौर की अफसाना निगारी के सयाक में बजा हैं। ये वो ज़माना है कि जब वो नौ मशक़ी के दौर से गुज़र रही थी। फ़िक्र और तहरीर में वो पुख्तगी नहीं आई थी। दरअसल अफसानवी अदब में वो आज़ादी के बाद आई और इर्तिक़ाई मंजिलें तय करती गईं। अगर देखा जाए तो उनके वालिद की मौत और तक़सीम हिंद
دو ایسے حادثے ہیں جو ان کے ادبی سفر میں محرک بھی ہیں اور اہم موڑ بھی۔ جوں ان کا مطالعہ اور مشاہدہ وسیع اور عمیق ہوتا گیا، ان کے افسانے نکھرتے اور سنورتے گئے اور کینوس میں وسعت آتی گئی۔ جب وہ کانوینٹ اور کالج کی دنیا سے باہر آئیں تو ان کے افسانے نہ تو سانحات کا گزٹ اور کچے پکے جذبات خیالات کا پلندہ رہے اور نہ ہی وہ پوم پوم ڈارلنگ رہ گئیں۔ ان کے ابتدائی دور کے افسانوں کے سخت نکتہ چین پروفیسر عبد المغنی بھی ان کے افسانوں کے محامد اور محاسن کے معترف ہوئے۔ مجموعی طور پر قرۃ العین حیدر کے فکشن کے متعلق موصوف کی یہ بصیرت افروز رائے قابل ذکر ہے۔ یہ آج کی دنیا کے لیے فکشن کے دائرے میں ایک پیام مشرق ہے۔ 20ویں صدی کے نصف اول میں دیے گئے اس پیام کے بعد جو اقبال نے شاعری کے ذریعے نئی دنیا کو دیا تھا، یہ دوسرا پیام ہے جو 20ویں صدی کے نصف ثانی میں قرۃ العین حیدر نے افسانہ اور ناول کے ذریعے مشرق کی طرف سے مغرب کو دیا۔ قرۃ العین حیدر کا فن، صفحہ نمبر 17۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانوں میں انہی موضوعات، ماجرے، مناظر اور محاکات کو احاطہ تحریر میں لانے کی سعی کی ہے جن سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے اس ماحول کے اطراف و جوانب، رسم و رواج، تہذیب و تمدن کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کیا ہے، تب جا کر قلم اٹھایا ہے۔ اس لیے ان کے یہاں جذبات اور جزیات حقیقت حال کے عکاس ہیں جو از حد متاثر کن ہیں۔ ان کے کردار اور واقعات عرضی ہیں، فرضی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عام قاری کے مزاج و ماحول سے الگ ہیں۔ ان کے کردار عموماً اعلیٰ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کانوینٹ، کالج اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ ہیں اور کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ٹینس، تاش، شطرنج کے شوقین ہیں۔ رقص و سرود اور موسیقی کے دلدادہ ہیں۔ کلب جانا ان کے شغل میں شامل ہے۔ عام طور سے وہ ہوائی سفر کرتے ہیں، معاشی مسائل سے بے نیاز ہیں، باپ دادا کی دولت پر عیش کرتے ہیں، گویا ان کی زندگی عیش و عشرت سے عبارت ہے۔ علاوہ ازیں انگریزی طرز معاشرت میں رنگے ہیں۔ ان کا رہن سہن بود و باش انگریزوں جیسا ہے، لیکن اس وقت مرفع الحالی میں خلل پیدا ہوتا ہے جب تقسیم ہند کا سانحہ پیش آتا ہے جو صدیوں کے تہذیب و ثقافت کی شکست و ریخت کا المیہ ہے، جسے قرۃ العین حیدر نے اس طرح بیان کیا ہے۔ تہذیب کے مرکزوں اور گہواروں میں پلنے والے دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے صحراؤں کی طرف نکل گئے۔ امام باڑے ویران اور مسجدیں شکستہ ہو گئیں، پرانے خاندان بٹ گئے، زندگی کی پرانی قدریں خون اور نفرت کی آندھیوں کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ ایک عالم تہو بالا ہو گیا۔ وہ تہذیب، ہندوؤں اور مسلمانوں کا وہ معاشرتی اور تمدنی اتحاد، وہ روایات، وہ زمانہ سب ختم ہو گیا۔ میرے بھی صنم خانے، صفحہ نمبر 9۔ قرۃ العین حیدر ایک غیر جانبدار ادیبہ ہیں۔ وہ نہ تو کسی فرقے اور مذہب کے لیے لکھتی ہیں اور نہ ہی کسی خاص ملک کے لیے۔ وہ نہ تو کسی رجحان اور تحریک کی پابند ہیں اور نہ ہی وہ کمیونسٹ اور فیمنسٹ ہیں۔ وہ روشن خیال ادیبہ ہیں، انسانیت اور مشترکہ تہذیب میں یقین رکھتی ہیں۔ ان کا تعلق طبقہ نسواں سے ہے۔ اگر وہ عورت کے مظالم کا برملا اظہار کرتی ہیں تو ان کی خامیوں کو بھی بے نقاب کرتی ہیں۔ پت جھڑ کی آواز کی ہیروئن تنویر فاطمہ پردے کی دنیا سے جب باہر نکلتی ہے تو گمراہی کا شکار ہو جاتی ہے، تو وہ اسے ہدف ملامت بناتی ہیں۔
مجموعی طور پر قرۃ العین حیدر کی تخلیقات کے تمام نسائی کردار کا تجزیہ پروفیسر عبد المغنی نے اس طرح کیا ہے: خواتین اپنے پسندیدہ مردوں کی شریک حیات نہیں بن پاتی، عورتیں فراق زدہ ہیں، شاد کام وصال نہیں، ان کی کوئی ہیروئن آسودہ ساحل نظر نہیں آتی، آخری لمحے حیات تک طوفانوں کے تمانچے کھاتی رہتی ہیں، خواہ یہ احوال زمانے کے تمانچے ہوں یا اپنے نفس و ضمیر کے۔ قرۃ العین حیدر کا فن، صفحہ نمبر 20۔ یہ سچ ہے کہ ان کے افسانوں کی ہیروئن باوقار تو ہے مگر بدنصیبی کا شکار بھی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے تخلیق کردہ نسائی کردار کا جائزہ پروفیسر محمد حسن نے اس طرح لیا ہے: اس میں شک نہیں کہ قرۃ العین حیدر نے عورت کو کائناتی مسائل کا حصہ بنا کر دیکھا ہے۔ عورت یہاں عورت نہیں رہ گئی ہے بلکہ ایک وسیع تر مخلوقات کا جزو ہے، پوری انسانی زندگی کی اکائی ہے جو وقت کا شکار ہے اور شکاری بھی۔ ان کی افسانوں میں یہی عورتیں محمد باغ کلب سے لے کر ہوائی اڈوں اور لندن کی محفلوں، ایران اور ترکی کی راہگزاروں میں ایک نامعلوم مبہم درد کے ساتھ بھٹکتی ہیں۔ بحوالہ قرۃ العین حیدر بحیثیت افسانہ نگار، کتاب نما، اکتوبر 2007۔ قرۃ العین حیدر جہانیاں جہاں گشت ادیبہ ہیں۔ ان کی نظر میں ملک کا گوشہ گوشہ ہے ہی نہیں بلکہ ان کی نگاہ پورے عالمی منظرنامے پر ہے۔ وہ علی گڑھ میں ضرور پیدا ہوئی مگر ان کی تعلیم و تربیت مختلف مقامات پر ہوئی۔ کانونٹ کے زمانے میں وہ نینی تال، الموڑا وغیرہ میں رہی۔ وہاں کی فضا اور ماحول ان کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کے افسانوں میں ان مقامات کا ذکر اکثر آیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے زمانے میں وہ لکھنؤ میں مقیم رہی۔ انہوں نے اودھ کی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور کچھ عرصے اس تہذیب میں زندگی بسر کی ہے۔ ان کے افسانوں میں اس تہذیب کی انمٹ چھاپ ہے۔ جلا وطن، پتجھڑ کی آواز، قلندر ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ میں لکھنؤ کے علاوہ سلطان پور، مرزا پور، غازی پور کے مناظر موجود ہیں۔ لندن لیٹر عالمی سطح کا ایک رپورتاج ہے جس میں تقریباً سبھی ممالک نئی تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں اور ان باشندوں کے فکر و خیال میں زبردست تبدیلی آتی ہے۔ یادوں کی ایک دھنک جلے میں عروس البلاد بمبئی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ افسانہ واحد متکلم کے صیغے میں لکھا گیا ہے۔ قرین قیاس ہے کہ بیان کردہ خود مصنفہ ہی ہو سکتا ہے وہ تعطیل میں اپنے والد کے ساتھ بمبئی آئی ہو اور اپنے ناصر چچا کے گھر ٹھہری ہو جو اس وقت فائر بریگیڈ میں ملازم تھے اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی گھریلو ملازمہ 38 سالہ گریس خود بیوہ تھی۔ ناصر چچا دوسری شادی کرنا چاہتے تھے لیکن کہیں بات نہیں بنی۔ گریس ناصر چچا کی حیات میں اس قدر شریک ہوئی کہ بعد میں وہ ان کی شریک حیات بن گئی۔ چچا ناصر جب پاکستان منتقل ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ گئی۔ یہ کہانی تو برسبیل تذکرہ ہے، اصل چیز تو یہ ہے کہ اس افسانے میں آزادی سے پہلے کی بمبئی ہے جس کی زبان اور تہذیب ایک الگ قسم کی ہے۔ گریس کے توسط سے بمبئی کی عوامی زبان کے متعلق وہ لکھتی ہیں: گریس دراصل بمبئی کے بیشتر عوام کی مانند ایک ہفت زباں خاتون تھی۔ وہ کوکنی کے علاوہ مراٹھی اور گجراتی بھی بولتی تھی اور اردو اور انگریزی کا قتل عام بھی کرتی تھی۔ صفحہ نمبر 94۔ گریس کے کچھ مکالمے ملاحظہ کیجیے جس سے بمبئی کی عوامی زبان کے لب و لہجے کا اندازہ ہوگا۔ جب ہم ادھر اپنی میم صاحب کے پاس نوکری کیا تو ہم کو لگا جیسے ہم جنت میں آ گیا۔ ہمارا میم صاحب بالکل اینجل کے مافک تھا۔
اس لیے جلدی سے ہیون کو چلا گیا۔ صفحہ نمبر 90۔ روز میری کرتے کرتے ہمارا عقل چکرا گیا، تمہاری پہاڑیوں کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہمارا جان نکل گیا، ہمارا کھوپڑی پلپلا ہو گیا، ہمارا مگج گھوم گیا، اور تم نے ہمارے ساتھ 420 کیا، تم ایک دم کنڈم ہے۔ صفحہ نمبر 112۔ اس افسانے میں ماہم باندرا جوہو حاجی علی کا ذکر ہے۔ اس افسانے کو پڑھ کر بمبئی شہر کا پورا نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ حاجی علی کا تذکرہ اس افسانے میں اس طرح کیا گیا ہے: سمندر میں ساحل کے کنارے کنارے کئی میل دور جا کر دہاؤں کا ایک اور مرکز ہے جو پانی میں ایک چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑا ہے۔ یہ حاجی علی کی درگاہ اور مسجد ہے، اور ورلی کی سڑک سے اس درگاہ تک جانے والی پگڈنڈی جوار باٹا کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈوبتی اور ابھرتی رہتی ہے۔ جمعرات کے روز یہاں قوالیوں کا ہنگامہ رہتا ہے، اور حاجی علی کے بس اسٹاپ پر بچے اور عورتیں اگربتیاں اور چڑھاوے کے پھول بیچتی ہیں، اور برقع پوش عورتوں کے ہجوم درگاہ کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں، اور رات کی سیال تاریکی میں درگاہ ننھے سے لائٹ ہاؤس کی طرح جھلملاتی ہے۔ صفحہ نمبر 135۔ قرۃ العین حیدر کا طرز بیانیہ سیدھا سپاٹ نہیں بلکہ پرپیچ اور تیدار ہے۔ ان کے افسانے میں فقط حکایات بایاران گفتن یا شجاعت کی مہمات نہیں، بلکہ ان میں عہد حاضر کے کئی علوم سمٹ آئے ہیں۔ ان کے افسانوں میں تاریخ قدیم و جدید، تہذیب کے علاوہ سیاسیات، سماجیات اور نفسیات کی گہری بصیرت ہے۔ زبان کی در و بست میں انہوں نے فن مصوری اور موسیقی کا بھی سہارا لیا ہے، اس لیے ان کی زبان مؤثر اور دلکش ہے، لیکن کہیں کہیں دیگر علوم کی بھاری بھرکم اصطلاحات فن افسانہ پر گراں گزرتی ہیں۔ ان کے ابتدائی دور کے افسانوں پر انگریزی الفاظ کا غلبہ ہے۔ اعجاز حسین بٹالوی نے ستاروں سے آگے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا: ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن جب انگلستان واپس گئیں تو اپنی زبان قرۃ العین حیدر کے افسانوں کے لیے چھوڑ گئیں، لیکن آگے چل کر اس روش میں کمی آتی ہے۔ پھر بھی کچھ ایسے ماحول ہیں جہاں انگریزی الفاظ ناگزیر ہیں، تو وہاں وہ انگریزی الفاظ کا برمحل استعمال آخری وقت تک کرتی رہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ افسانوی ادب میں فکر و فن کی سطح پر بلندی پر ہیں، مگر جہاں تک زبان کا معاملہ ہے تو وہ رتن ناتھ سرشار اور پریم چند کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے خود بھی سرشار کی عظمت کا اعتراف کیا اور اس کی معنی خیز توجیہ کی ہے۔ سرشار نے اردو فکشن کا ایک سر بفلک قلعہ تعمیر کیا اور اس کے ارد گرد حسین ترین باغات سجائے۔ اردو فکشن میں اتنا مارکت الآرا شاہکار کس طرح تصنیف کیا گیا؟ اس کی وجہ محض ایک تھی، اردو اس وقت ہندوستانی تہذیب کی ایک درخشاں ترین ترجمان اور نمائندہ زبان تھی۔ اردو دنیا، اکتوبر 2007، صفحہ نمبر 25۔ موجودہ حالات میں جو اردو زبان کی ہے، اس سے اہل علم و ادب واقف ہیں۔ اس دور میں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، خواہ وہ فکشن ہو یا شاعری، اس میں وہ بات کہاں جو مولوی مدن کی سی ہو۔ اردو ادب کے فنکار، ناقد اور قاری سبھی زبان کی سطح پر مطمئن نہیں بلکہ شاکی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے اسلوب نگارش کو ناقدین نے بنظر استحسان دیکھا ہے۔ ان کے اسلوب نگارش کا محاکمہ ابو الفیض سحر نے اس طرح کیا ہے۔ ان کے فکر و فن کی وجاہتوں نے، ان کی نگارشات کے پروقار آہنگ و اسلوب نے اردو ناول اور افسانے کو نئی اساس، نئی ایجادوں اور نئی جہتوں سے روشناس کرایا ہے، جن کی خاص فضا ہے، جس میں تصورات و نفسیات کے ارتعاشات کی ایک خاص کیفیت ہے۔
فکر و تحقیق ششماہی، صفحہ نمبر 75۔ بقول پروفیسر عبد المغنی، چھوٹے چھوٹے جملے، رواں دواں فکرے اور آسان الفاظ جذبات و احساسات کی تاثیر میں ڈوبی تصویریں کھینچے ہیں۔ بیان کا یہ اختصار اظہار کا ایجاز اور اسلوب کا اعجاز نثر کی فصاحت خواجہ حسن نظامی کی یاد دلاتی ہے اور بڑی افسانہ چیز ہے۔ قرۃ العین حیدر کا فن، صفحہ نمبر 25۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے اظہار بیان کے لیے نو بنو اسلوب کا استعمال حسب ضرورت کیا ہے۔ وہ بات میں بات پیدا کرنے کا ہنر جانتی ہیں، وہ شعور کے رو کی تکنیک کا استعمال کرتی ہیں اور علامتی، استعاراتی، تشبیہاتی اور اساطیری اسلوب کی طرف بھی مائل ہیں۔ ان کے یہاں جمالیاتی حس کی کار فرمائی ہے۔ اشعار اور خطوط کے استعمال سے انہوں نے اپنے افسانوں کو مؤثر بنایا ہے۔ وہ اپنے افسانوں کو دلکش بنانے کے لیے رپورتاژ نگاری کا سہارا لیتی ہیں۔ زبان و مکان کا اتحاد متن افسانے کے لیے بے حد ضروری ہے، مگر انہوں نے زبان و مکان کے قیود کو توڑا ہے اور اس ہنرمندی سے کہ اتحاد ارتقاص پر اثر نہیں پڑتا۔ وہ اپنے افسانوں کو پرانے واقعات سے ضرور سجاتی ہیں، مگر وہ ان میں اثر ہی آگہی کا رنگ بھی بڑھتی ہیں، جس سے ان کے افسانے بے وقت کی راگنی نہیں معلوم ہوتے۔ ان کے یہاں بین الاقوامی شعور اور آفاقی احساس بھی ہے، اس لیے وہ ان باکمال فنکاروں میں ہیں جن کا نام اور کام فقط اپنی زبان اور وطن تک محدود نہیں۔ بے شک انہوں نے اردو ادب کے افسانوی ادب کو عالمی سطح پر متمکن کیا ہے۔